الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم. ماشاء اللہ سبحان اللہ جی. یہ تھے ملک کے معروف قاری جناب قاری محمد اویس اصغر صاحب جو تلاوت کلام پاک سے قلوب منور فرما رہے تھے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین.
اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں افطار کے حسین سے موقع پر میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور آج 28واں روزہ ہے۔ اب خدا جانے ہم 29 روزے کرتے ہیں، 30 روزے کرتے ہیں، لیکن ظاہر ہے ممکنہ طور پر نظر تو ایسا ہی آتا ہے کہ 30 روزوں کی طرف جائیں گے، لیکن وہی بات ہے جو اللہ کو منظور۔ اللہ تعالیٰ بس ہماری ناظرین عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، یہ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم نے جتنے بھی سجدے اس کی بارگاہ میں کیے اس کو قبول فرما لے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنی ہم نے تلاوت کلام پاک کی ہے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو مقبولیت کے مدارج طے کروا دے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نفلی صدقات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ دعا کیجئے کہ ہم نے جو بھی خیر کا کام کیا ہے اس رمضان میں، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ اور عید کے پرمسرت موقع پہ کہ جہاں اس خطے کے اندر تو ناظرین اس اعتبار سے تو خوشیاں ہیں کہ کم از کم ہم آزادی کی سانس لے رہے ہیں، آزادی کی فضا میں ہیں، ہم آزادی سے بات کر رہے ہیں، ہم آزادی سے عبادتیں کر رہے ہیں، ہم آزادی سے اللہ کے آگے سر جھکا رہے ہیں، ہم آزادی سے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، ہم آزادی سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے رہے ہیں، ہم آزادی سے اجتماعات کا اہتمام کر رہے ہیں، ہم کم از کم کووڈ کے باوجود بھی آزادی سے اپنی عبادتوں کو بجا لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ناظرین کتنا کرم ہے اس پاک پروردگار کا ہماری اس سرزمین پر کہ ہم اب بھی آزادی سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کر سکتے ہیں۔ ناظرین مساجد میں اب بھی لوگ جمع ہو کر اجتماعات کر رہے ہیں، باجماعت نمازیں ہو رہی ہیں، اللہ کو پکار رہے ہیں، سرکار علیہ السلام کا نام نابی لے رہے ہیں، ان پر درود پاک کی کثرت کر رہے ہیں۔ یعنی سوچیے اس سے بڑا کرم اور کیا ہوگا۔ لیکن ایک وہ فضائیں ناظرین، میں آج جس موضوع پہ بات کرنا چاہتا ہوں وہ موضوع جہاں خوشی کے پیمانے ہمیں سیٹ کراتا ہوا نظر آتا ہے، وہاں پر ناظرین ایک غم کی سی کیفیت بھی ہے۔ جہاں مجھے اس بات کا احساس ہے کہ آج خوشی کا لمحہ ہماری زندگیوں میں آنے والا ہے جو عید کی صورت میں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نوازتا ہے عید کے دن کہ جو لوگ عبادتیں کرتے ہیں، جو اللہ کے آگے سر بسجود ہوتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ایک غم کی کیفیت بھی ہے۔ ناظرین میں کیسے فراموش کر دوں اس بات کو کہ آج فلسطین کے اندر مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہے۔ میں کیسے فراموش کر دوں اس بات کو ناظرین، کیسے فراموش کر دوں؟ جب میں یہ سوال کرتا ہوں اپنے آپ سے کہ ہم عید کیسے منائیں، اور آج بات بھی میں اسی پہ کرنا چاہتا ہوں، تو پھر اگلا سوال میرے ذہن میں آتا ہے کہ ہم عید کیسے منائیں؟ عید کیسے منائیں؟ ہم عید کیسے منائیں؟ یعنی وہاں بھائیوں کا خون بہایا جا رہا ہے، وہاں ہماری بہنوں کا قتل عام ہو رہا ہے، وہ صورتحال یہ ہے کہ ان کو تراویح ادا کرنے نہیں دی جاتی، ان کو نماز جمعہ ادا کرنے نہیں دی جاتی، ان کو باجماعت نماز ادا کرنے نہیں دی جاتی، وہ جماعت کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کے اوپر کھلی فائرنگز کی جاتی ہیں، ان کو مارا جا رہا ہے، ان کو زندہ درگور کیا جا رہا ہے، ان کو شہید کیا جا رہا ہے۔ ذرا سوچئے ناظرین کہ وہ ایک پیمانہ ہے زندگی کا کہ جہاں پر آزادی ہے تو صحیح لیکن آزادی نہیں ہے، اور ایک پیمانہ ہمارے پاس ہے کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب کچھ عطا کیا ہے۔ ایک وہ کشمیر ہے ناظرین کہ جہاں پر دنیا کی سب سے بڑی جیل بنائی گئی ہے، جہاں پر صوبتوں کی، مصیبتوں کی، تکالیف کی انتہا ہے، وہاں بھی عید آئے گی۔ ایک عید فلسطین کے اندر آئے گی، ایک عید شام میں آئے گی، ایک عید روہنگیا میں آئے گی ناظرین، ایک عید پاکستان میں آئے گی۔ پاکستان کے لوگ آزاد ہیں، وہ عید منائیں گے، لیکن ذرا سوچیے اپنے ان بھائیوں کے بارے میں، ان بہنوں کے بارے میں، ان ماؤں کے بارے میں، ان بیٹیوں کے بارے میں، ان بچیوں کے بارے میں کہ جو اس وقت کشمیر میں موجود ہیں، جو فلسطین میں موجود ہیں، جن کی خبریں بھی ہمیں صحیح طور سے ناظرین نہیں پہنچتی۔ ذرا سوچیے خبریں بھی صحیح طور سے نہیں پہنچتی، ان پہ کتنے ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے ہیں، ان کا قتل عام کیا جا رہا ہے، ان کو زندہ درگور کیا جا رہا ہے، ان کی آزادی کو سلب کیا جا رہا ہے۔ ہم مسلم امہ ہونے کے باوجود بھی کچھ نہیں کر سکتے، یہ ہماری بد نصیبی ہے۔ OIC ہونے کے باوجود بھی ہم خاموش ہیں، یہ ہماری بد نصیبی ہے۔ پھر ہم یہ سوال کریں کہ ہم عید کیسے منائیں تو یہ بڑا مشکل ترین سوال ہے ناظرین، اس کا جواب ہمیں تلاش کرنا پڑے گا۔ آج علماء بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان سے پوچھوں گا کہ ہمیں عید منانی کیسے چاہیے، کیونکہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو مسلمانوں کو جسم واحد کی طرح فرمایا ہے۔ کسی عضو میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم تڑپ اٹھتا ہے، اور یہاں صورتحال یہ ہے کہ جسم کو گھائل کیا جا رہا ہے،
اور جسم میں تکلیف نہیں ہو رہی. جسم کو زندہ درگور کیا جا رہا ہے اور جسم میں تکلیف نہیں ہو رہی. جسم کو مارا پیٹا جا رہا ہے, جسم میں تکلیف نہیں ہو رہی. جسم کو خون آلود کیا جا رہا ہے لیکن جسم میں تکلیف نہیں ہو رہی. ہمیں ٹکڑوں میں بانٹ کے رکھ دیا ہے لیکن جسم میں تکلیف نہیں ہو رہی. ہماری عزت کو پامال کر دیا ہے لیکن جسم میں تکلیف نہیں ہو رہی. ہماری حیثیتوں کو ختم کر کے رکھ دیا ہے لیکن جسم میں تکلیف نہیں ہو رہی. ہماری اہمیتوں کو ختم کر کے رکھ دیا ہے لیکن جسم میں تکلیف نہیں ہو رہی. ہمیں ٹکڑوں میں تقسیم کرنے کے بعد ہمیں زندہ درگور کر دیا گیا ہے لیکن جسم میں تکلیف نہیں ہو رہی. ناظرین, کیسی عجیب سی بات ہے. مقدس ترین سرزمین کے اوپر اس وقت جو کشت و خون کا بازار گرم کیا جا رہا ہے اور جو خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے, ناظرین, پورا عالم اسلام خاموش ہے. افسوس ہوتا ہے, افسوس ہوتا ہے, تکلیف ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. لیکن وہی بات ہے, عید کی خوشیاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں. عید ہمیں منانی ہے تو کیسے منانی ہے؟ بس آخری بات عرض کر رہا ہوں. یاد رکھیے صاحب, دیکھیں ذرا سوچئے, ایک وہ سرزمین ہے کہ جہاں پر ماں اپنے بچے کو صحیح طور سے پیار نہیں کر سکتی, آزادی کے ساتھ کھلکھلا نہیں سکتی. بیٹا اپنے ماں کی قدم بوسی اور دست بوسی صحیح طور سے نہیں کر سکتا کیونکہ ہر وقت خوف منڈلا رہا ہے, موت کا ہر وقت خوف منڈلا رہا ہے. ایک ہماری سرزمین ہے, اللہ نے ہمیں سب کچھ عطا کیا ہے, آزادی بھی ہے, آزادی سے سانس بھی لے سکتے ہیں. بس میں تو صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں ابتدا میں کہ عید کی ابتدا اللہ کے شکرانے کے ساتھ اس بات سے ضرور کیجئے کہ جو ناراض ہیں ان کو منا لیجئے, جو دور ہیں ان کو قریب لے آئیے. اللہ تعالیٰ یقیناً ہم سب سے راضی ہوگا. آئیے آغاز کرتے ہیں ٹرانسمیشن کا. بس آج کچھ کیفیت عجیب ہی ابتدا سے ہوئی ہے. جب میں اس ٹاپک کو پڑھ رہا ہوں ناظرین تو بار بار سوال میرے اندر پیدا ہو رہا ہے کہ ہم عید کیسے منائیں, کیسے گزاریں عید کو. یہ بہت بڑا سوال ہے, یہ بہت بڑا سوال ہے. ہمارے ساتھ اس وقت جو شخصیات تشریف فرمائیں, پہلی شخصیت آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ہیں, میرے دل کی جانب موجود ہیں, دل کے قریب رہتے ہیں, ممتاز عالم دین محترم جناب مفتی محمد فاروق القادری صاحب. ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں بزرگ شخصیت, پورے مہینے ماشاءاللہ ان کی سرپرستی میں ہم نے پروگرام کیا, بہت پیار فرماتے ہیں, ممتاز عالم دین محترم جناب پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب. میرے دائیں جانب ناظرین ایک بہترین شخصیت موجود ہے, سینئر سیاستدان ہیں, کمال شخصیت. یعنی اگر آپ کیریکٹر کے حوالے سے بات کریں تو پاکستان میں چند ایک لوگ ایسے ہیں جو اپنے کیریکٹر پہ, اپنے کردار پہ کھڑے ہیں. ان میں سے ایک شخصیت آپ ہیں ڈاکٹر فرید پراچا صاحب, اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں. آپ ان کو ٹیلی ویژن اسکرینز پہ دیکھتے رہتے ہیں اور آپ ماہر غذائیات ہیں, بہت زبردست ٹپس دیتی ہیں. محترمہ زینب گندل صاحبہ ان کے ساتھ موجود ہیں. معروف شناخواں جناب محمد بلال بٹ صاحب, اور آخر میں جناب ہمارے ساتھ موجود ہیں کچن کے محاذ پہ محترمہ مہوش ستارہ صاحبہ. آپ تمام لوگوں کو السلام علیکم اور خوش آمدید. وعلیکم السلام. اچھا جی, بلا توقف پہلے تو جناب آپ کی طرف آتے ہیں, بتائیے ذرا. میں اصل میں ابتدا میں آج تھوڑا سا ایک عجیب بس ٹرانس میں چلا گیا تھا کیونکہ گفتگو شروع ہونے سے قبل بس وہ ڈاکٹر صاحب نے جو وہ تذکرہ چھیڑا نا فلسطین کا, بس وہ کیفیت کچھ اور ہو گئی. ذرا بتائیے کیا بنانے جا رہی ہیں؟ سب سے پہلے میں بنانے جا رہی ہوں بیف چپلی کباب ہیں, اور اس کو میں سرو کروں گی بنس کے ساتھ, اور اس کے ساتھ جو میٹھے میں بناؤں گی وہ بناؤں گی اوٹس کسٹرڈ, اور جو ہمارا ڈرنک ہے وہ ہے پینا کولاڈا. ہاں, پینا کولاڈا بہت زبردست. تو سب سے پہلے جو بیف چپلی کباب ہیں اس میں لے رہی ہوں بیف کا قیمہ ہے 1000 گرام ہے, ادرک لہسن کا پیسٹ ہے 1 کھانے کا چمچ, انار دانہ ہے 2 کھانے کے چمچ, دھنیا پاؤڈر ہے 2 کھانے کے چمچ, لال مرچ پاؤڈر ہے 2 کھانے کے چمچ, زیرہ ہے 1 کھانے کا چمچ, نمک حسب ضرورت, سبز مرچ ہے 4 عدد چاپ کی ہوئی, گرم مسالہ ہے ½ چائے کا چمچ, ٹماٹر ہیں 2 عدد, اس کو بھی ہم نے چاپ کر لینا ہے اور سلائسز میں کٹ کر لینا ہے, پیاز 1 عدد سلائسز میں کٹ کر لینا ہے, انڈے ابلے ہوئے ہیں تقریباً 2 عدد, اس میں مکئی کا آٹا لیں گے تقریباً 1 کپ, اس میں ڈالڈا کلونجی کنولا آئل لوں گی میں اس کو فرائی کرنے کے لیے, اور دہی ہے ½ کپ, مایونیز ہے ½ کپ, برگر بنز لوں گی 7 سے 8 عدد, اور فروزن فرائز اس کے ساتھ میں اس کو ڈیکور کروں گی. اور سیکنڈ ہماری جو ریسیپی ہے وہ ہے اوٹس کسٹرڈ ہے. اس میں نے اوٹس لیے ہیں جو جو کا دلیا ہے, یہ کوئکر اوٹس لینے ہیں, 1 کپ ہے, دودھ 1 لیٹر ہے, شہد تقریباً 1.5 کھانے کا چمچ, اس میں گڑ ڈال رہی ہوں چینی کی جگہ پہ 250 گرام ہے, اور اسی کے ساتھ بادام ہے 8 سے 10 عدد ہیں, کھجوریں ہیں 8 سے 10 عدد, پستہ بھی تقریباً 8 سے 10 عدد ہے. اور جو ہماری تھرڈ ریسیپی ہے وہ ہے پینا کولاڈا. اس میں لے رہی ہوں پائن ایپل 1 کپ, پائن ایپل جوس ہے تقریباً ½ کپ, چینی لے رہی ہوں 4 کھانے کے چمچ, آئس کریم
کریم ہے تقریباً 2 اسکوپس ہیں, اور دودھ ہے 3 کپ, برف ہے 1 کپ, کوکونٹ کرش ہے تقریباً 4 کھانے کے چمچ. اور اسی کے ساتھ ساتھ میں بتاتی چلوں کہ میں آج سبروسو کے چکن سموسا کو فرائی کروں گی, اور اس کو میں فرائی کروں گی ڈالڈا کلونجی کنولا آئل کے اندر, اور اسی کے ساتھ ساتھ میں آج سموسے بھی فرائی کروں گی ڈالڈا کلونجی کنولا آئل کے اندر. اس میں جو کلونجی کی خصوصیات ہیں جو ہماری امیونٹی کو اسٹرانگ کرتی ہے اور دمہ اور کھانسی میں کو ختم کرنے میں ہماری ہیلپ کرتی ہے, اور اس کے علاوہ یہ ہمارے بالکل نارمل کھانوں کو بھی پراپر ہیلدی بناتی ہے. ٹھیک, بہت شکریہ جی, آپ جاری رکھیے, اپنے محاذ پہ ڈٹی رہیے. ہم جاتے ہیں ایک مختصر سے وقفے پہ, ناظرین لوٹ کے واپس آتے ہیں تو پھر انشاءاللہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں کہ ہم عید کیسے گزاریں. جا کے لوٹ کے واپس آتے ہیں. مرتضیٰ, آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ اسلام میں کیا تصور عید کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کے اس پروگرام کی جو بنیاد آپ نے باندھی ہے, آغاز سے ہی ہم ایک دکھ کی کیفیت میں چلے گئے ہیں. ایک طرف ہم فلسطین کے ابتلا, آزمائش, ان کے بہتے خون, ان کی دنیا کے تمام منصفوں کے کانوں کو ٹکراتی چیخیں, دوسری طرف کشمیریوں کا سالہ سال سے لاک ڈاؤن, روہنگیا کے مسلمز, دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی چیخیں سن رہے ہیں. تو یقیناً گزشتہ سال کی طرح اس سال بھی عید کی خوشی کے حوالے سے وہ جوش و جذبہ ہم محسوس نہیں کر رہے. لیکن میں ناظرین کے گوش گزار یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام میں جو تصور عید ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ ایک دن ایسا ہو کہ جس میں ہم خوشی کا اظہار کریں اور گاڑیاں لے کر پارکس میں, ہوٹلز میں, تفریحی مقامات پر چلے جائیں. اسلام میں تصور عید یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں اور اپنے مسلمان بھائیوں کے دکھ اور کرب کو محسوس کر کے ان کے حق میں دعا بھی کریں. واہ, کیا اچھی بات ہے. اس وقت جو صورتحال ہے ہمارے فلسطینی اور کشمیری بھائیوں کی, بالخصوص فلسطینیوں کی, ہمارے حکمران مذمت تو کر رہے ہیں اور دنیا کے کئی حکمران مذمت کر رہے ہیں. ٹرکی اس میں بڑا پلے کر رہا ہے. حالانکہ یہ مذمت کام حکمرانوں کا نہیں ہوتا. بالکل صحیح. حکمرانوں کا کام ہوتا ہے مرمت کرنا. واہ. مذمت کام ہوتا ہے ہم جیسوں کا جن کے پاس اختیار نہیں, اتھارٹی نہیں, طاقت اور قوت نہیں. ہمارا کام ہے مذمت کرنا, اپنے قلبی جذبات اور احساسات کو حکمرانوں تک پہنچانا اور پھر دعا کے ذریعے سے ان کو تقویت دینا اور ان کو مدد پہنچانا. سب سے پہلے تو میں درخواست کروں گا کہ مذمت سے آگے بڑھ کر کوئی عملی قدم اٹھایا جائے اور فلسطینیوں کے مسائل کے حل کے لیے کوئی ایسا پیکج لایا جائے, کوئی ایسے اقدامات کیے جائیں جس سے انہیں ریلیف ملے اور قبلہ اول آزاد ہو اور ان کی جو ابتدائی حیت تھی اس حیت پر اسے واپس لایا جائے اور جو قابض ہیں ان کو واپس دھکیلا جائے. اور اس سلسلے میں اقوام متحدہ کو خواب غفلت سے جگانے کے لیے پوری امت مسلمہ متحد ہو اور ایک بلند آواز اور عملی اقدامات کریں. عید کا دن ابھی قریب آ رہا ہے. اس کا پس منظر عید کو سمجھنے میں ہمیں مدد دے گا. دیکھیں, جو تہوار ہوتا ہے یہ قوموں کی شناخت ہوتی ہے. بے شک. اس سے قوموں کی آئیڈیالوجی واضح ہوتی ہے. بالکل ایسا کہ قوم کی سوچ کیا ہے, اس قوم کی جو
تعلیم ہے، اس کی جو بنیادیں ہیں، اس کی فیلنگز کیا ہیں، دراصل تہوار وہ دکھاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہوا یوں کہ رمضان کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے روزے دیے، تراویح دی، شب قدر دی، ہم نے اپنے نفسانی جذبات اور خواہشات کو اللہ کے لیے قربان کیا، پورا مہینہ گزر گیا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے بندوں پر رحمت کی نظر فرمائی، ان کو اس قربانی پر اجر دیتے ہوئے ایک عید کا دن دیا۔ ٹھیک، اس دن میں تمہیں انعام دوں گا کہ تمہاری بخشش کروں گا، ٹھیک ہے، اور تم نے میرا شکر ادا کرنا ہے، ٹھیک، اور یہ پیرامیٹرز ہیں، اس پیرامیٹر اس حدود میں رہ کر تم نے عید کی خوشی سیلیبریٹ بالکل ٹھیک۔ کرنی ہے۔ پروفیسر صاحب آپ ذرا وہ شارٹ کامنٹ آپ کا بھی آ جائے کہ عید کا موقع ظاہر آ رہا ہے، خوشی غم ساتھ ساتھ ہیں، وہی بات ہے جس میں واحد کی حیثیت سے دیکھیں تو پورا جسم جو ہے چھلنی ہوا ہے، لیکن اگر پاکستان کی ہم حیثیت سے دیکھیں تو ظاہر ہے پاکستانی مسلم جو ہے وہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو قریب لائیں، ایک دوسرے کی خوشیاں بانٹیں، کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ جنید صاحب بہت شکریہ، آپ نے شروع میں جس درد انگیز انداز میں اہل ایمان کو بیدار کرنے کی کوشش کی ہے، یقیناً وہ قابل ستائش ہے۔ جزاک اللہ۔ بات یہ ہے کہ عید خوشی کا تہوار ہے، اور خوشی انسان کو اس وقت ملتی ہے کہ جب اس کے سامنے زندگی کے اہداف موجود ہوں، بالکل ٹھیک، اور وہ کامیابی کے ساتھ اپنے اہداف کی طرف بڑھ رہا ہو۔ بالکل ٹھیک۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ تعالیٰ کی اس عظیم نعمت کو جو مستفید ہونے سے موقع عطا کیا ہے، اس کا پس منظر آپ دیکھیں۔ صدیوں سے ایک تہذیب آ رہی تھی، روما میں، ایران میں، یونان میں، مصر میں اور جزیرہ عرب، سب جگہ ایک ہی ہدف تھا۔ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آ کر ایک ہدف دیا اہل ایمان کو، بالکل ایسا ہے۔ اس کے لیے جب جد و جہد شروع کی اور مشرکین مکہ سر پٹا گئے، تو وہ ایک وفد لے کر آئے اور آ کر کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیا چاہتے ہیں؟ نمبرداری چاہیے؟ آج کے بعد آپ کو نمبردار چودھری ماننے کے لیے تیار۔ اگر آپ کو دولت چاہیے، جتنا انبار لگا دیں۔ مکہ کی کوئی حسینہ چاہیے، وہ ہم دینے کو تیار۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان تمام کو پس پشت رکھتے ہوئے کہا کہ ہم تو اللہ کی سب سے عظیم نعمت اللہ کی رضا کے متلاشی۔ واہ کیا بات ہے، واہ، اور اسی رضا کو تو ہم عید میں اسی تلاش رضا سے جب ہم ہٹ گئے، آج حالت یہ ہے جنید صاحب کہ ہم دنیا کا چوتھا حصہ ہیں، 7 ارب آبادی میں۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک۔ اور اگر دنیا کے وسائل پر نظر ڈالیں تو اللہ نے 3 حصے وسائل کے ہمیں دے رکھے ہیں، ہاں، لیکن اس کے ایک باوجود حصہ ہم دنیا قدر کے نہیں کر پاس رہے ہے۔ اس کی۔ اس کے باوجود ہماری عید اس طرح آ رہی ہے کہ ہمارے آنسو تھمنے کو نہیں آتے کہ کشمیر میں ہم پر کیا ہو رہا ہے، فلسطین میں ہم پر کیا ہو رہا ہے، روہنگیا میں ہم پر کیا ہو رہا ہے۔ کیا ہم جسد واحد رہے ہیں؟ کیا ہم نے مسلمان کو مسلمان بھائی سمجھا ہے؟ اس کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھا ہے؟ ایک وقت تھا جب رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جذبہ دیا تو ایک عورت کو راجہ دہر نے روکا تھا نا، کیا ہوا تھا؟ ہاں صحیح بات، کیا پوری مسلم امت تڑپ نہیں اٹھی تھی؟ بالکل ایسا ہوا تھا۔ ایک عورت کی عزت بچانے کے لیے آپ نے اپنی پوری حکومت کو داؤ پر نہیں لگا دیا تھا۔ آج ہم اتنے وسائل رکھتے ہوئے کہتے ہیں ہمارا تو بستر ماشاءاللہ بڑا اچھا ہے، ہمارے وسائل تو ہیں۔ ایسے حالات میں جب عید آتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، اس عید پر جہاں ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، وہاں ہمارے دلوں میں یہ جذبات بھی تو ہونے چاہیے کہ ہمارے ان بھائیوں کے لیے کیا ہے۔ اصل بات یہ، اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں پروفیسر صاحب، بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ یہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں نا کہ ایک عجیب کیفیت ہے، میں اس کا اظہار کیسے کروں کہ ایک طرف تو دل یہ چاہتا ہے کہ جو لوگوں کو یہ تلقین کی جائے اس وقت کہ جہاں جہاں آپ کے رشتہ دار رہتے ہیں آپ ان کو قریب لائیے، ماں باپ روٹھے ہوئے ان کو منائیے، بھائی روٹھے ہیں بہن روٹھے ان کو منائیے، اور دوسری طرف وہاں وہ درد، وہ تکلیف، وہ بہتا ہوا خون، وہ ماؤں کی آہو بکا،
کیا وہ ہمیں نہیں پکار رہے؟ کیا مسلم ورلڈ کو وہ نہیں پکار رہے؟ کیسے منائیں عید؟ ہم ذرا یہ تو بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علامہ اقبال نے کہا تھا کہ پیام عیش و مسرت ہمیں سناتا ہے، ہلال عید ہماری ہنسی اڑاتا ہے. تو یہ ہلال عید آتا ہے، ہم خوش بھی ہوتے ہیں، مبارکبادیں بھی دیتے ہیں، لیکن وہ جو ہماری کیفیت ہے اس وقت پوری دنیا میں، یعنی 57 سے زیادہ آزاد مسلمان ریاستیں ہیں، 1 ارب 60 کروڑ ہماری تعداد ہے، ایٹمی طاقت ہم ہیں، دنیا کے وسائل ہمارے پاس ہیں. دوسری طرف یہ بھی حقیقت ہے کہ دنیا کے کسی ملک میں مسلمانوں کا قبضہ نہیں ہے، لیکن فلسطین پہ یہود کا، کشمیر پہ ہندو کا، اور اسی طرح روہنگیا، ہر جگہ جنازے ہمارے اٹھتے ہیں. شام میں دیکھیں نا جو شام میں لاشیں ہماری اٹھتی ہیں، شام میں کیا ہو رہا ہے؟ زخمیوں کو ہم پہنچاتے ہیں. اب عید ہم نے منانی ہے، اور عید پورا ایک پیغام ہے، ایک میسج ہے. ایک میسج تو یہ ہے کہ عید کا آرڈر آف دی ڈے کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد. واہ واہ، سبحان اللہ. یہ ہے اس کا میسج کہ بھئی ہم کمزور نہیں ہیں، ہمارا رب بہت بڑا ہے، وہ ایک طاقت والا ہے. وسع کرسی ہو سماوات والارض، جس کی کرسی نے زمین و آسمان کو گھیرا، اس کو اپنا بناؤ، اس کی توحید کا چرچا دنیا میں کرو، لا الہ الا اللہ. اب یہ کہ ایک تو ہم نے عید مناتے ہوئے اس تکبیر کو اس جذبے کے ساتھ کہنا ہے کہ جس میں ہماری اندر رگوں کے اندر ایک خون جوش کھائے اور ہمیں پتہ ہو کہ ہم ایک قوت ہیں دنیا میں. دوسری بات جو علامہ نے کہی تھی کہ عید آزاداں شکوہ ملک کو دیں اور عید محکومہ ہجوم مومنی. ہم ہجوم ہیں، اکٹھے ہو جاتے ہیں. آپ نے آزادی کی بات کی تھی، پھر واقعہ ہم آزاد ہیں، لیکن ہمیں یہ حقیقت ذہن میں رکھنی چاہیے کہ مسلمان کی آزادی غلامی سے شروع ہوتی ہے، غلامی پہ ختم ہوتی ہے. اللہ، ہم غلام ہیں اللہ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، تب ہم آزاد ہیں. واہ واہ واہ، ہماری کیا اچھی آزادی بات. اس غلامی میں ہے. ہم اس غلامی کو جب چھوڑیں گے تو ہماری آزادیاں بھی غلامی میں بدلیں گے. ہماری آزادی جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی محبت اور ان کی غلامی میں ہے. تیسری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ عید یوم اجر بھی ہے. اللہ تعالیٰ فخر کے ساتھ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو میرے بندے، انہوں نے مزدوری پوری کی ہے، اب ان کو انعام بھی تو صحیح بات ہے. اور مجھے اپنی عظمتوں کی اور جاہ و جلال کی قسم، اللہ رب العالمین اتنے مہربان ہیں. ایک تو یوم اجر ہے، دوسرا یہ یوم دعا بھی ہے. واہ واہ، کیا اچھی بات ہے. ہمارے جب کروڑوں ہاتھ اٹھے ہوں دنیا میں، ایسا ہی تو ہمارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی چوکھٹ کے اوپر ہم اپنے اٹھے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ، ہمارے بوڑھے، ہماری عورتیں، ہمارے بچے، وہ اگر فریاد کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آزادیوں کی وہ صبح بھی نصیب کرے. ایک اور بات بھی میں عرض کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں، مسلمانوں کو قرآن پاک میں کہیں بھی قوم نہیں کہا گیا، جہاں بھی کہا گیا امت کہا گیا. ٹھیک. اور امت بھی کیا، ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ، یہ تمہاری امت واحدہ ہے. اور ساتھ یہ کہا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. تیسری بات کہی كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، تم بہترین امت، ساری دنیا کے لیے تمہیں نکالا گیا ہے. شرق و غرب کے لیے، عرب و عجم کے لیے، ساری دنیا. اب ہم نے دنیا کے اندر نیکی کو پھیلانا اور برائی کے ختم کا کرنا ہے. یہ امت ہم بنتے ہیں نماز میں، یہ امت بنتے ہیں ہم حج میں، عمرہ میں، اور پورا 1 مہینہ رمضان ہمیں امت سازی کی تربیت دے گا. اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں. اب جہاں ظاہر ہے تکلیف اور دکھ کی بات ہے، وہاں پر یہ ہے کہ کم از کم یہ بھی ہے کہ ہمیں اللہ کا شکر بھی ادا کرنا ہے اور اللہ کی نعمتوں سے استفادہ بھی کرنا ہے. تو استفادہ کیسے کیا جائے ذرا ہمیں بتائیے. آپ ماہر غذائیات ہیں، خاص طور پہ جو نعمتوں کا نزول ہو رہا ہوتا ہے اس میں ڈائٹ پلان کیا ہونا چاہیے، یہ بتائیں عید کے موقع پہ، کیونکہ اتنا ہم کھا چکے ہوتے ہیں رمضان کے اندر. رمضان میں ہم جو کھانا کھا چکے ہوتے ہیں اس کے بعد جب عید آتی ہے تو ہم اس کو ڈبل کر لیتے ہیں. اپنی خوشیوں کے ساتھ ہم میٹھی چیزیں کھاتے ہیں اور ان کو بھی ہم خوشیوں میں شامل کرتے ہیں. ٹھیک ہے. جس کے بعد ہم جو ہے وہ اپنی طبیعت کی خرابی کے ساتھ اس کو ختم کر رہے ہوتے ہیں عید کو.
اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم پہلے سے ہی اس کو پلان کر لیں کہ ہم نے عید کو کس طرح سے لے کر چلنا ہے. جو آخری افطاری ہم نے کی اس میں ہم نے کیا کھایا, صبح اٹھتے ہی ہم نے میٹھے سے آغاز کیا تو ہم نے کتنا میٹھا کھایا, اور سارے دن میں ہم نے کیا کیا کھانا ہے. اب اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم تلے ہوئے گوشت اور جو چیزیں فرائی چیزیں موسٹلی ہوتی ہیں ہم ان کا انتخاب کر رہے ہوتے ہیں, ان کی بجائے گرل, باربیکیو, ان چیزوں کا انتخاب کیا جائے تاکہ ہم جو ہے وہ اپنی صحت کو بھی ساتھ ساتھ برقرار رکھ سکیں. اچھی بات ہے. تو اس میں کچھ سجیشن دیں اور مزید بتائیں کچھ کہ اس میں مطلب جو میٹھے کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے ہمارے یہاں, وہ کیا کیا جائے؟ میٹھے کا استعمال جیسے سوئیاں ہوتی ہیں, شیر خورما ہوتا ہے, یہ تو مسٹ ہوتے ہیں, عید سٹارٹ ہی ان چیزوں سے ہو رہی ہوتی ہے. تو آپ ایسا کریں, ان کو لیں ضرور, لیکن 1 سے 2 ٹی اسپون کھا لیں, میکسیمم 3 ٹی اسپون کھا لیں. اب پیالو یا باؤل پورے نہ کھائیں. صحیح, اس پہ گفتگو کرتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہیں, ایک مختصر سا وقفہ لینا ہے, وقفے کے بعد لوٹتے ہیں انشاءاللہ تو مزید گفتگو کرتے ہیں.